अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जैसे कि मैं हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आज का ताज़ा तरीन खबर है जो कि बलूचिस्तान के हवाले से है। माहिरीन बलोच ने एक हुकूमती वफूद के साथ, वज़रा के साथ मुआहदा तय करके ग्वादर से पिदीजर के मकाम से जलसा जो था राजी मुची उनको ख़त्म करके फिर तुर्बत चली गई। तुर्बत में माहिरीन बलोच के इस्तकबाल में लाखों लोग निकल आए। बंगलों के ऊपर, जगहों के ऊपर रोड रास्ते फिल हो गए। इतने तादाद में लोग निकले जो किसी का अंदाजा नहीं है। माहिरीन बलोच ने ये मुआहदा किया है कि हुकूमत से जो गिरफ्तार कारकुनान हैं जिनके घरों को नुकसान पहुंचाए उनको आज़ाद किया जाएगा, और जो मुतालबात थे माहिरीन बलोच ने सारे रख दिए हैं बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से। और बलूचिस्तान पर जो है रियासती इदारों की जुल्म, बर्बरियत और जबर के खिलाफ, और ये भी तय पा गया कि माहिरीन बलोच ने ये लिख कर लिया है वह सरकारी वफूद, हुकूमती वफूद, वज़रा के वफूद से कि हम जहाँ भी चाहें जलसा करेंगे, हमें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं होगा। हम जो भी कदम उठाएंगे आईन और कानून के तहत उठाएंगे। हम हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, जलसा करना, जुलूस करना, रैली निकालना, आला ऐवानों तक ये आवाज़ पहुंचाना, ये हमारा राइट है और हम ये करते रहेंगे। आप हमें इनसे ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। हुकूमती वफूद इस बात पे आमदा हो गई कि हम ये ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको खुली इजाज़त है कि जहाँ चाहो आप जलसा और जुलूस कर सकते हो। और उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि जो हमारे रोड रास्ते, शहर, इंटरनेट बंद हैं उनको खोला जाए। हुकूमत इस पे भी आमदा हो गई और मुतालबात थे कई, उन मुतालबात पे भी हुकूमत रजामंद हो गई। फिर उन्होंने राजी मुची जलसा जो ख़त्म करके तुर्बत का रुख किया। माहिर बलोच ने ये बोला था कि हम यहाँ से निकल कर अपने कौम और बलोचों के पास जाएंगे, हर शहर में जलसा करके इनको राजी मुची को इख्तिताम पजीर करेंगे। तो वहाँ से जब काफिलों के शक्ल में निकले तो लाखों लोगों के उमंड जो है तुर्बत में निकल आकर माहिरीन के इस्तकबाल में, ये इस्तकबाल ऐसा था कि मैंने कभी तक देखा ही नहीं। जो बंदा कभी ना हुकूमती सीट पे बैठा, ना किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई, ना किसी की जो है बदलियां मुकर्रियां करवाई, वो शख्स जिसने किसी को ना रोड दिए ना रास्ते दिए, वो शख्स जिसने किसी को एक टका तक नहीं दिया, उसके लिए लाखों लोगों की जो है समंदर निकल आती है। जहां माहिरीन बलोच ऐलान करता है, जिस टाइम ऐलान करता है उसी टाइम लोगों की उमंड निकल के माहिरीन बलोच के इस्तकबाल या जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो और वहां पहुंच जाती है। ये इसका मतलब क्या है, इसका जो है माने क्या है, ये सिंपल सा सादा इनका इन सवाल का जवाब है कि जब माहिरीन बलोच कौम के लिए निकलती है, कौम का आवाज बनी है, माहिरीन बलोच का जिंदगी देखो कि जिंदगी माहिरीन बलोच ने जब राजी मुची का ऐलान किया तो बीबीसी के सर्वे के मुताबिक, वैसे तो लोग काफी थे, बीबीसी ने यही सर्वे रिपोर्ट में बताया कि 3 लाख से ज्यादा लोग इन राजी मुची जलसे में गिरफ्तार हुए। उसके बाद जो है लाखों लोग जो थे रास्तों में, जिसके रास्ते बंद थे और वो हुकूमती कर्फ्यू नाफिज था, कोयटा से आने वाले, कराची से आने वाले, ग्वादर आने वाले रास्ते बंद थे, बलूचिस्तान के और इलाकों से आने वाले जो रास्ते थे वो मुकम्मल बंद थे। और वहाँ वहाँ लोगों ने धरना लगाया। ये लोग इकट्ठा होते ग्वादर के मकाम पे तो ये मंजर दीद नहीं होता।
لیکن یہ نہ ہو سکا ریاستی اداروں نے اور بلوچستان حکومت نے اسی ڈر اسی خوف کے وجہ سے کہ لوگ آ کر اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک معاہدہ طے پائے گا جس میں یہ ماہرین بلوچ کا تحریک جو ہے دن بدن زور پکڑتا ہی جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔ لیکن ماہرین بلوچ سے ان کو خطرہ ہے۔ ماہرین بلوچ تو سمپل سا آئینی مطالبہ لے کر باہر نکلتی ہے۔ جب بھی ماہرین بلوچ نکلی، آئین کے دائرے میں، آئین کے حدود میں رہ کر ہمیں پاکستانی آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے خاطر باہر نکلو، روڈوں پہ نکلو، احتجاج کرو، تاکہ اعلیٰ ایوانوں تک یہ آواز پہنچنا چاہیے۔ تو اسی لیے ماہرین بلوچ جو ہے پہلی ریلی تھی ماہرین بلوچ کا لانگ مارچ جو بلوچستان سے نکلی، بلوچستان کے مختلف شہروں سے ہو کر جب پنجاب کے سرحدوں میں داخل ہوئی اسلام آباد روانہ ہونے کے لیے، تو وہاں ماہرین بلوچ کے ساتھ پولیس اور تشدد، روک ٹوک، ہر جگہ جگہ رکاوٹیں ماہرین بلوچ کے لیے کھڑی کی گئی، اور بالآخر ماہرین بلوچ کا اسلام آباد میں اور ان کو نہتے خواتینوں کا گرفتاری بھی ہوا، لاٹھی چارج ہوا، ٹھٹھرتے سردیوں میں واٹر شیلنگ کی گئی، جہاں بچے چھوٹے اور خواتین بلبلا رہے تھے سردی سے۔ اسلام آباد کی سردی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان دنوں میں کتنی سردی ہوتی ہے۔ ان سردیوں میں یہ ریاستی ظلم اور جبر بلوچوں کے ساتھ بربریت جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد ماہرین بلوچ بے بس ہو کر اپنے مطالبات رکھ کر حکومت کے سامنے، تو حکومت نے ایک ہی مذاکرات نہ کی، نہ ہی ان کے کسی مطالبات کو ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو وہاں سے مایوس ہو کر ماہرین بلوچ نکلی۔ ماہرین بلوچ نے یہ بولا کہ ایک تاریخی جملہ بولا ماہرین بلوچ نے، ہم بغیر انصاف کے ایک گھر چلا نہیں سکتے، آپ کیسے پورے پاکستان کو چلا لیتے ہو؟ اور ماہرین بلوچ نے یہ سوچا کہ بظاہر ہم تو واپس جا رہے ہیں ناکام ہو کر، لیکن ہمیں بہت کامیابیاں ملی ہیں۔ ان کامیابیوں میں جو ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمارا آواز جو ہے پورے دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ہمارے تحریک کا جو ہے یہ گونج پاکستان کے اور کنٹریوں تک جا پہنچائے۔ یہاں پاکستانی ہمارے آواز نہیں سنتے ہیں، لیکن ہمارا آواز اور جگہ پہ گونج رہا ہے۔ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، لوگوں کو جگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، بلوچوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ بلوچ اس ٹائم متحد ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ماہرین بلوچ جب اسلام آباد سے واپس ہوئی تو کوئٹہ کے مقام پر جو وہاں ماہرین بلوچ کا استقبال ہوا، لاکھوں لوگ نکل آئے۔ وہاں ماہرین بلوچ نے ایک دن کا جلسہ قائم کیا، وہاں جلسے میں خطاب کیا، اور لاکھوں کے تعداد میں لوگ نکل کر ماہرین بلوچ کا استقبال کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ قومی جذبہ تھا۔ قومی جذبے کے لیے یہ لوگ نکل کر آ کر استقبال کر رہے تھے ماہرین بلوچ کا۔ ابھی بھی بلوچوں کے ساتھ جو ظلم بربریت ہو رہا ہے، حکومت کو چاہیے کہ بلوچ کے ساتھ یہ ظلم بند کرے، تاکہ بلوچ اپنے حدود میں رہ کر بلوچ کام کریں، اور بلوچوں کے جو جتنے بندے ہیں، ایک خوشائند عمل ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ وفاقی حکومت نے جو گمشدہ افراد ہیں ان کے لیے ایک پیکیج قائم کیا ہے، جس خاندان کے جتنے فرد گمشدہ ہیں، لاپتہ ہیں، مسنگ پرسن ہیں، ان کے حوالے سے تو ریاست نے یہ تسلیم کر لیا، اور وفاق نے یہ تسلیم کر دیا، وفاقی حکومت نے، اور نے اس میں جو ایک گرانٹ منظور کیا، جو بندہ مسنگ پرسن ہے اس خاندان کو، جس مسنگ پرسن کے لواحقین کو اس کے بدلے میں 50 لاکھ دیے جائیں گے۔ ہاں، یہ تو خوشائند بات ہے، لیکن
اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے ان خاندانوں تک جن کے پیارے ابھی تک گم ہیں، جن بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کا جو ہے شوہر اس ٹائم تک گم ہے، ان بچی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر زندہ ہے، میں بیوہ ہوں یا میں شادی شدہ ہوں، ان کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ ان کا شوہر ابھی تک کئی سالوں سے گم ہے۔ تو جس ماں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آنسو بہائے اور اپنے غم اور درد کو ہلکا کرے، اسی لیے اس ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، کہاں ہے، مر گیا، یہ اسی کرب میں جی رہے ہیں، اسی دکھ میں جی رہے ہیں۔ تو جس بہن کا بھائی جو گم ہے، اس بہن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت کر کے چلا گیا۔ اتنا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے بلوچوں کے اوپر۔ ان ماؤں کو یہ پتہ نہیں ہے، ان سہاگن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ودوا ہوں یا سہاگن ہوں۔ یہ عالم ہے بلوچستان میں۔ ابھی بھی 50,000 سے زائد بلوچ جو ہیں وہ گمشدہ ہیں، وہ بازیاب نہ ہو سکے ہیں۔ مائرنگ بلوچ تو جب بھی آواز اٹھاتی ہے ان مسنگ پرسن کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہے اور ان مسنگ پرسن کے لیے باہر نکلتی ہے، یہی سمپل سا مطالبہ کرتی ہے کہ ان مسنگ پرسن کو بازیاب کیا جائے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ تربت کے مقام پر پھر بھی گوادر سے نکلی لاکھوں لوگوں کے قافلے میں مائرنگ بلوچ جب گوادر آئی تو وہاں لاکھوں لوگوں نے، اتنا جگہ نہیں تھا کہ لوگوں کو لوگ گھروں میں اور دکانوں کے اوپر چڑھ کر صرف مائرنگ بلوچ کا دیدار کرنے کے لیے اور باہر نکلے، اور لوگ نے استقبال کیا، لوگوں نے پھولوں کے پتیاں نشاور کی، لوگوں نے مائرنگ بلوچ کا پھر خطاب سنا مائرنگ بلوچ کا۔ مائرنگ بلوچ نے اپنے قوم کو جگایا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمبانی کو، پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔